اللہ نے ارشاد فرمایا فلاں علاقے میں ایک قصائی ہے جو گوشت بیچتا ہے، وہ تیرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ کو بڑا تعجب ہوا، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ سے بات کرتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ سے کلام کرتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اور میرے ساتھ ایک قصائی رہے گا۔ اور ایک قصائی ہے، نبی کے ساتھ تو نبی رہنا چاہیے تھا، نبی کے ساتھ تو رسول رہنا چاہیے تھا، نبی کے ساتھ تو قطب ابدال رہنا چاہیے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ جنت میں کون رہے گا۔ اللہ نے فرمایا فلاں گاؤں میں فلاں قصبے میں ایک قصائی رہتا ہے جو گوشت بیچتا ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اللہ کی تعلیم چل دیتے ہیں، چلتے چلتے فلاں علاقے میں پہنچے، دیکھا چوراہے پہ اس کی دکان ہے، دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، وہ گوشت کاٹ رہا تھا، گوشت بیچ رہا تھا، اور جو کسٹمر آ رہے تھے ان سے ہنسی مذاق کر رہا تھا، کبھی ان سے کچھ بول رہا ہے، کبھی ان سے کچھ بول رہا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ دور کھڑے ہوئے سن رہے ہیں، کوئی عبادت نہیں کر رہا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر رہا ہے، اللہ کی پاکی بیان نہیں کر رہا ہے، ہنسی مذاق چل رہی ہے، گوشت بیچ رہا ہے، گوشت کاٹ رہا ہے۔ صبح سے شام تک کلیم اللہ کھڑے ہوئے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد جب وہ شٹر بند کرنے لگا دکان کا، اللہ کے کلیم قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نوجوان میں تیرے ساتھ ایک رات رہنا چاہتا ہوں۔ یعنی اللہ کے کلیم نے کہا ہو سکتا ہے گھر جا کے عبادت کرتا ہو سکتا ہے گھر جا کے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہو۔ اللہ کے کلیم نے کہا میں ایک رات تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے کلیم کی بات سنی، نوجوان نے کہا آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ موسیٰ کلیم اللہ کو وہ اپنے گھر لے کے گیا، جانے کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کو ایک کمرے میں بٹھا دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد آتا ہے، آنے کے بعد اللہ کے کلیم سے کہتا ہے اے اللہ کے نیک بندے اگر ابھی کھانا کھاؤ گے تو تنہا کھاؤ گے، کچھ دیر کے بعد کھاؤ گے تو میرے ساتھ کھاؤ گے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا راز کیا ہے؟ اور راز بھی جان لیتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا نوجوان یہ بتا بات کیا ہے؟ تو نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا میری ماں بڑی کمزور ہے، میری ماں بوڑھی ہے، پیروں سے میری ماں چل نہیں سکتی ہے، میرے ماں کے منہ میں دانت نہیں ہے، میری ماں روٹی چبا نہیں سکتی ہے، میری ماں کے ہاتھ بھی بیکار ہو گئے، لکوے کی بیماری نے میری ماں کے ہاتھ چھین لیے ہیں، پہلے میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں اس کے بعد میں خود کھاتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اتنی ضعیف تیری ماں ہے، چل میں بھی دیکھ لیتا ہوں تیری ماں کتنی ضعیف ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ بیان فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ چل دیا، ماں کے کمرے میں گیا، اس نے بوڑھی ماں کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا، اس کی ماں اٹھ نہیں سکتی تھی، اس کی ماں بیٹھ نہیں سکتی تھی، اس کی ماں چبا نہیں سکتی تھی، اس نے شوربہ گوشت کا لیا، اس میں روٹی کا نوالا لقمہ دبایا، اور دبانے کے بعد اپنے منہ میں لیتا ہے وہ نوجوان، اور اپنے منہ سے اپنے دانتوں سے چبانے لگتا ہے روٹی، چباتے چباتے جب روٹی کا لوندا بن جاتا ہے اپنے منہ سے نکال کر اپنی ماں کے منہ میں رکھ دیتا ہے۔ بار بار اس طریقے سے ماں کو کھلا رہا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ سامنے بیٹھے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، موسیٰ کلیم اللہ روتے جا رہے تھے، نوجوان کو دیکھ رہے تھے کھانا کھلا رہا ہے۔ نوجوان نے جب اپنی ماں کو دھپا دیا، ماں نے کہا بیٹا اب میں نہیں کھانا، میرا پیٹ بھر گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا نوجوان نے اپنی ماں کو لٹا دیا اور گیا کھانا موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ کھایا۔ موسیٰ کلیم اللہ رات میں بیدار ہوئے تو دیکھا کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، کوئی سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کان لگا کے سنا تو اس کی بوڑھی ماں کے کمرے سے آواز آ رہی تھی اور بوڑھی ماں رو رہی تھی مولا تو جانتا ہے پروردگار تو بڑا کریم ہے، میرا بندہ کوئی میرا بچہ کوئی عبادت نہیں کرتا، میرا بیٹا کوئی عبادت نہیں کرتا، مولا دن بھر مزدوری کرتا ہے، مولا دن بھر دکان پہ گوشت بیچتا ہے، مولا وہ تیری عبادت بھی نہیں کرتا، تیرے لیے سجدہ بھی نہیں کرتا، مولا وقت شام کو جب تھکا ہوا آتا ہے آنے کے بعد مجھے اٹھاتا ہے اور خود کھانا بناتا ہے، اپنے دانتوں سے چباتا ہے اور اس کے بعد مجھے کھلاتا ہے۔ اے مولا میں تیری نازک بندی ہوں پروردگار، اپنے دانت سے چبا نہیں سکتی، اپنے ہاتھ سے توڑ نہیں سکتی، اپنے پیر سے چل نہیں سکتی، مولا اگر تو نے ماں کی دعاؤں میں کوئی اثر دیا ہے تو مولا میرے بیٹے کو موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ مولا اگر میرے بیٹے مولا تو نے ماں کی دعاؤں میں کوئی پاور دیا ہے تو میرے بیٹے کو موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ جنت دے دے گا۔ مولا عبادت مت دیکھنا، مولا تقوی مت دیکھنا، مولا پرہیزگاری مت دیکھنا،
دینا مولا میرے بیٹوں کو موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ جنت میں جگہ دینا۔ جب موسیٰ کلیم اللہ نے اتنا سنا تو موسیٰ کلیم اللہ دوڑ کے نوجوان کے کمرے میں گئے اور ہاتھ پکڑ کے کہتے نوجوان مبارک ہو، نوجوان مبارک ہو۔ نوجوان ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، کیا بات ہے؟ کہا مبارک ہو۔ کہا کس بات کی مبارک ہو؟ کہا تیری ماں جو رات کی تنہائی میں رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتی ہے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور میں اللہ کا کلیم موسیٰ کلیم اللہ ہوں۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میرے ساتھ اگر کوئی جنت میں رہے گا تو تو رہے گا، کیونکہ تیرے پاس عبادت نہیں ہے، تیرے پاس نمازیں نہیں ہے، تیرے پاس سجدے نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو تیری پوری ماں کی دعاؤں کا سہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، مسلک اہل سنت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، کیا بات تھک گئے کیا؟ ختم کر لیں؟ نہیں سننا بھائی نہیں، آپ جا کہاں رہے ہو؟ ہاں ایسا ہوتا ہے جب تھک جاؤ آپ تھوڑا بتا دینا، تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ ماں باپ کس کس کے زندہ ہیں؟ بتاؤ صبح میں جانے کے بعد کون اپنے ماں کے ہاتھ کو چومے گا؟ جو چومے وہ ہاتھ اٹھائے، جھوٹ نہیں، بتاؤ کون چومے گا؟ ارے آپ تو شرما رہے ہو، ماں کے قدموں کو چومتے ہوئے شرم لگ رہی ہے؟ ارے کیسے ہو یار؟ ماں معلوم ہے ماں کتنی محبت کرتی ہے۔ ایک دن میں بیمار ہوا، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ گفتگو نہ کریں میری سنیں۔ ایک دن میں بیمار ہوا تو میں نے نہیں بتایا اپنے گھر پہ کہ میری طبیعت خراب ہے، اچانک میری ماں کا فون آیا اور خود کہتی ہے بیٹا کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں۔ نہیں ٹھیک تو نہیں ہے، ٹھیک تو نہیں ہے۔ میں سوچنے لگا میری ماں کو کس نے بتایا، اتنی دور میں ہوں میری ماں کو کس نے بتایا؟ دل نے اندر سے کہا نادان، یہ ماں اور بیٹوں کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ زبان کا نہیں ہوتا، دل کا رشتہ ہوتا ہے۔ جب اولاد بے چین ہوتی ہے نا، مت طرف جاؤ، ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، ماں باپ کو تکلیف مت دو۔ اگر جس کے ماں باپ زندہ ہیں نا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجمع لگا ہوا ہے، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، میرے نبی کا میلاد ہو رہا ہے، میرے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ کیسا میلاد ہوگا؟ سننے والے صحابہ کرام ہیں اور سنانے والا نبیوں کا سردار ہے۔ میرے نبی بیان فرما رہے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھا، اللہ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ زور سے بولے سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ۔ میری بات نوجوانوں کو بڑی کڑوی لگتی ہوگی، میری تقریر طبیعت کو بے چین کرتی ہے، سبب یہ ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ ماں باپ کی کوئی اوقات نہیں، بیویوں کے سامنے ماں باپ کی کوئی اوقات نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ماں باپ۔ ہم نے اپنے ماں باپ کو ایک ردی کا کاغذ سمجھ کے ردی کی ٹوکری میں، لیکن جیسی کرنی، بولو جیسی کرنی۔ ایک ٹائم ایسا آیا، امام اعظم کا دور ہے، ایک نوجوان کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد اس کا بچہ ہو گیا، جب 9-10 سال کا بچہ ہوا، اب اس کے ماں باپ بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں، رات کو کھانسی آتی ہے اور اکثر بوڑھوں کو آئی جاتی ہے، اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ بیماری ہوتی ہے، کمزور ہوتا ہے، بلغم جم جاتا ہے، کب جم جاتا ہے تو کھانسی آتی ہے۔ رات کو وہ نوجوان کمرے میں جاتا ہے، اس کی بیوی کہتی ہے مجھے تیرے سے بات ہی نہیں کرنا ہے۔ نوجوان کہتا ہے کیا بات ہے، کیوں نہیں کرنا ہے، ناراض کیوں ہے؟ مجنون منا رہا ہے، لیکن وہ مننے میں نہیں آ رہی ہے، کہا رات بھر تیری اماں کھانستی رہتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی ہے، ایسا کر ماں باپ کو نیاڑا کر دے۔ اس نے ماں باپ کو نیاڑا کر دیا، کمرے لے لیے خود اور ماں باپ کی جھوپڑی ڈال دی دروازے پہ۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کمرے میں خود رہ رہا ہے، ماں باپ پڑے ہیں جھوپڑی میں۔ ایک دن پھر وہ کھانس رہا ہے، اب دروازے سے آواز تو آتی ہے، پھر بیوی نے کہا نہیں اس کو جنگل میں جھوپڑی ڈال کے آ۔ نوجوان اپنے ماں باپ کو لے کے جنگل کی طرف چل دیتا ہے، 10 سال کا بچہ ساتھ دوڑنے لگتا ہے، ابا مجھے بھی جانا ہے، ساتھ مجھے بھی جانا ہے، دادا کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ چلتے چلتے جنگل میں پہنچا، جھوپڑی میں ماں باپ کو بٹھایا، ایک کمبل تھا وہ ڈال دیا ماں باپ کے لیے، رات کو اس کو آرام سے
اوڑھ کے سو جانا. جب وہ چلنے لگتا ہے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لے جانے لگتا ہے تو اس کا بیٹا اپنی انگلی چھڑاتا ہے اور دوڑ کے اپنے بوڑھے باپ کے قریب آتا ہے اور جو کمبل تھا اس کمبل میں سے آدھا پھاڑتا ہے, آدھا اپنے دادا اور دادی کو دیتا ہے, آدھا بغل میں دبا کے اپنے باپ کے ساتھ چلنے لگتا ہے. باپ نے پوچھا بیٹا اس کا کیا کرے گا آدھے کا؟ کہا باپ جب تو بوڑھا ہو جائے گا اور میں جوان ہو جاؤں گا اور جب تو کھانسے گا میری بیوی کو بھی نیند نہیں آئے گی تو یہ آدھا کمبل لے کے جب میں تجھے جنگل میں چھوڑنے آؤں گا. باپ کو احساس ہوتا ہے, دوڑ کے اپنے باپ کے قدموں پہ گر جاتا ہے اور کہتا ہے ابا میرے گناہ کو معاف کر دے. ابھی اس کا رونا تھا, اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. اللہ فرماتا ہے عرش ہل کیوں رہا ہے؟ عرش عرض کرتا ہے مولا ایک بندے نے اپنے باپ کے قدموں کو پکڑ لیا ہے. اللہ فرماتا ہے عرش گواہ ہو جا, میں نے اس کے باپ اور اس کے بیٹے دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. آج ہمارا مزاج یہ تو ماں باپ کی بات چل رہی تھی. آؤ تھوڑا میاں بیوی کے بارے میں کچھ کہتے رہے. کیسے رہنا چاہیے, گھر کا ماحول کیسے ہونا چاہیے, کیسے رہنا چاہیے. آپ کو بتا دوں, آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تو آپ جانو کیا کرنا ہے آپ کو, کہ بھولنا ہے کہ نہیں بھولنا, عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. پر میرا کام بتانے کا. کل میدان محشر میں میں جاؤں گا تو مجھ سے فرشتے پوچھیں گے کہ تو نے بتایا کہ نہیں بتایا, تو میں کہتا ہوں گا کہ میں نے بتایا تھا. میں نہیں بتاؤں گا تو میری پکڑ ہوگی, اور نہیں عمل کرو گے تو تمہاری پکڑ ہوگی. وہ تمہارے اوپر ہے. کیسا ہونا چاہیے میری قوم کی بچیاں بھی سن لیں, اگر وہ سننے آئی ہیں تو سنیں. شوہر کا مقام کیا ہوتا ہے, شوہر کی بلندیاں کیا ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہوتی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. جس گھر میں عورت اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے. آج ہمارا مزاج بنا ہوا, ہمارے گھر میں ہماری مدر چلا چلا کی بات کرتی ہے, سن نہیں رہا, بہرا ہو گئے. اور بہرا سننا دوسری بات ہے, پتہ نہیں الٹے سیدھے کون کون سے الفاظ استعمال کرتی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا عورت دن بھر تسبیح کرتی ہے, دن بھر نماز پڑھتی ہے, کچھ بھی کرے, اگر اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے تو اس کو جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. میری ماں بہن نے گفتگو نہ کرے, سنتی ہے غور سے بیٹھ کے. ایک چیز اور ہے, میری ماں بہن ایک بات اور کہتی ہے, ارے ہمیں پتا ہے امام صاحب, تجھے کیا پتا, ہمیں پتا ہے وہ ہے ہی ایسا, گالی کھانے کے لائق ہی ہے وہ. اور دیکھیں کیا کیا بولتی ہے, اپنی زبان سے کہہ کے نہیں سکتا, ہے نا, ہے ہی ایسا جس پہ گزرے اسے پتا ہے. تم تو لیتے اور عورتوں کی بات کر دیتے, تقریر کر دیتے, تمہیں پتا ہے وہ ہے کیسا. بھائی ہمیں پتا ہے کیسا, سارے عیب ہے اس کے اندر, پھر بھی ہے تو تیرا شوہر, کچھ بھی صحیح تیرا شوہر تو ہے, کیسا بھی صحیح, برا صحیح, اچھا صحیح. اگر یہ غلط کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار یہ ہیں. اور تم بھی کم نہیں ہو یار, آج اچھے تھوڑے لتے پہن کے اور صبح کو چائے مار کے 3 کپ اور 2 روٹی کھا کے اور پھر تم نکل جاتے ہو نانا کی کوٹھی پہ, ہے نا, وہاں چسکی چلتی رہتی ہے تمہاری چائے میں پورے دن. بیچاری بھینس دفعہ ہے, وہ نیار لائے, وہ بچوں کو تیار کرے, وہ کھانا بنائے, وہ کھانا کھلائے, وہ جھاڑو لگائے, وہ کھیت میں پانی لگائے, وہ سارا کام وہ کرے, شام کو کھانے میں لیٹ ہے تو لٹکا رہی ہو, ہے کہ نہیں ہے؟ کھونڈا گیری دکھا رہا ہے بیوی پہ, بیوی کو آ کے مار رہا ہے, ابے مردانگی دکھا رہا ہے بیوی کو مار کر, بیوی کو مار کر مردانگی. ارے کوئی مردانگی نہیں ہے, سب سے بڑا نکما انسان ہے جو بیوی کا ہاتھ اٹھا رہا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے. کون سی پسلی سے؟ اچھا عورت کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ بائیں پسلی. بائیں کدھر؟ بائیں. دل کدھر ہوتا ہے؟ دل کدھر ہوتا ہے؟ بائیں طرف. بائیں طرف. دل کہاں ہوتا ہے؟ بائیں. عورت یعنی اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ عورت سر پہ بٹھانے کی نہیں ہے, سر پہ بٹھا دو. تو بہت سے سر پہ بٹھائے پڑ رہے ہیں, اس کے سامنے حکم بھی نہیں نکل گیا آن پہ. بہت سے پیر کی جوتی سمجھ رہے ہیں, اوقاتی نہیں سمجھ رہے ہیں اپنی بیوی کی. نہیں سر پہ بٹھانے کی ہے, نہیں پیر میں رکھنے کی ہے. بائیں پسلی سے جو دل کے قریب ہے اس سے پیدا ہوئی ہے, عورت دل میں رکھنے کی.
ہونا گیری دکھا رہا ہے، ڈنٹ لگا رہا ہے، ڈنڈے مار رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، تیرے باپ نے ایسا کر دیا ہے، تیری ماں نے ایسا کر دیا ہے. ارے کبھی تم نے غور بھی کیا ہے اس آنگن میں پل کے یہ جوان ہوئی ہے، وہ آنگن چھوڑ کے آئی تیرے لیے. اس ماں کے آنچل میں پل کے جوان ہوئی ہے، وہ آنچل چھوڑ آئی تیرے لیے. بچپن کے دوست چھوڑ کے آئی تیرے لیے، خاندان قبیلہ کنبہ چھوڑ آئی تیرے لیے، باپ کو چھوڑ آئی تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے چھوڑ آئی ہے. آج تو جب باپ کی گالی دیتا ہے، آج تو جب ماں کی گالی دیتا ہے، آج تو جب کنبے قبیلے کو برا کہتا ہے تو اس کے دل پہ کتنی چوٹ لگتی ہے. یہ احساس تو تب کرنا جب تیری بیٹی کو کوئی گالی دے گا، تیری بہن کو کوئی گالی دے گا، تب احساس ہوگا کہ ماں کی گالی کیا ہوتی ہے، باپ کی گالی کیا ہوتی ہے، کنبے کی گالی کیا ہوتی ہے، قبیلے کی گالی کیا ہوتی ہے. ارے بیویوں کو گالی مت دیا کرو بلکہ محبت سے سمجھا لیا کرو. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. لیکن آج مزاج ہی نہیں بننا ہے. آج تو ہماری ماں بہنیں بھی کچھ کم نہیں ہیں، وہ بھی اونچی آواز میں بات کر رہی ہیں. کیسی ہونا چاہیے عورت؟ اگر شوہر کہہ دے جس کام کو کہہ دے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر پورا گندگی میں سنا ہوا ہو، زخموں سے اس کے خون اور پیپ نکلتا ہو، اور عورت زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے جسم کو صاف کر دینا، تب بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا. آج وہ کہتی ہے تو نے کر کیا دیا ہمارے لیے، تو لایا کیا ہمارے لیے، تو نے دے کیا دیا ہے. پوری زندگی بیچارہ محنت کر کے رکشا چلا کے کھیتوں میں مزدوری کر کے اچھے اچھے کپڑے اچھے اچھے کھانے کھلائے. اگر ایک مرتبہ اس کے بھائی کی شادی میں 5,000 کا جوڑا اور ہسلی اور گلے بند لا کے نہیں دیا تو زندگی بھر کا کام کرتا. بولو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ چھوٹ کے کہہ دیتی ہے اس کے گھر میں تو مجھے آرام ہی نہیں ملا، تم پکڑ کے کہتے ہمیشہ میں نے پریشانی میں زندگی گزاری ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسی لیے عورتیں منہ کے بل جہنم میں ڈالی جائیں گی. عرض کر دیا رسول اللہ منہ کے بل کیوں؟ ارشاد فرمایا زندگی بھر ان کے ساتھ اچھائی کرتے رہو، ایک بار ان کی اگر خواہش پوری نہ ہوئی تو زندگی بھر کے کرے دھرے پہ پانی پھیر دیتی ہیں. عورت کیسی ہونا چاہیے؟ میری ماں اور بہنوں سنو، اپنے شوہروں کے ساتھ فرما برداری کرو، اپنے شوہروں کی عزت کیا کرو، دکھاوا مت کرو، ڈرامہ مت کرو، محبت کرو تو ایسی کرو. میرے آقا کا دور ہے، میرے آقا کے ظاہری زمانے میں ایک انسان ہے، وہ 2 منزلہ اس کا مکان ہے، نیچے اس کے ماں باپ رہتے ہیں، بیوی کے ماں باپ نیچے والی منزل میں رہتے ہیں اور شوہر اوپر والی منزل میں رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک مکان ہے نیچے والی منزل میں بیوی کے، کس کے باپ یعنی اس کے ساس سسر لڑکے کے، اور اوپر والی منزل میں وہ دونوں میاں بیوی رہتے ہیں. تو جب وہ تجارت کے لیے جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا ہے میری شریک آیات، میری اجازت کے بغیر نیچے مت جانا، تمہارے ماں باپ نیچے رہتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا میرے جانے کے بعد کوئی بھی یہ کہے اس کی بیوی تو نیچے سے لے کے کھاتی تھی، ہمیں کسی کا احسان نہیں لینا میری اجازت کے بغیر. بولو میری اجازت کے بغیر نیچے، زور سے بولو یار، ختم کر لیں، سلام پڑھ لیں. بولو نہیں بتاؤ، تم لوگ بتاؤ، سلام پڑھ لیں. ابھی تو 12 بجے، مجھے 11:30 تھوڑی دیر اور سن لیں نا، سمجھ میں آنا چاہیے. نیچے نیچے نہ جانا بول. شوہر چلا جاتا ہے، چلا جانے کے بعد عرصہ گزر گیا، اسے باہر رہتے رہتے ایک دن اس عورت کا باپ بیمار پڑ گیا. بیمار پڑ جاتا ہے، جب وہ چل نہیں پاتا ہے، پیروں سے دم نہیں، پیروں میں جان نہیں رہتی ہے. ایک دن اس نے نیچے سے بچہ بھیجا، جاؤ میری بیٹی سے جا کے کہہ دو مجھ سے ملنے کافی دنوں سے نہیں دیکھا ہے، مجھے اپنی بیٹی کی یاد آ رہی ہے، بیٹی کی یاد ستا رہی ہے، میں
چل نہیں سکتا نہ اوپر چلا جاتا، خود جا کے مل لیتا، جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو مجھ سے آ کے مل لے۔ خبر جب جاتی ہے تو وہ عورت جو تھی وہ ایک دم نیچے نہیں بھاگتی ہے، پہلے اس بچے کو اپنے نبی کی بارگاہ میں بیچتی ہے اور عرض کرتی یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں پوچھو، اے آقا فرماتے ہیں پوچھو۔ وہ کہتی یا رسول اللہ میرا باپ بیمار ہو گیا، مجھ سے ملنا چاہتا ہے لیکن میرا شوہر گھر پہ نہیں ہے، اور مجھ سے اس نے کہہ دی ہے کہ میری اجازت کے بغیر نیچے مت جانا۔ یا رسول اللہ اب میں اپنے باپ کی بات کو مانوں یا اپنے شوہر کی بات کو مانوں؟ نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کس کی بات کو